الحاج حضرت علامہ مولانا فیضان رضا صاحب ملاد اور شورائے اہل سنت حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دونوں عالم کی مرکز عقیدت حضور مصطفیٰ جان رحمت شب بزم ہدایت ترس و فرس کی زینت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی حضرات، عقیقہ کا پروگرام ہے جس بچے کے عقیقہ آج کے شکریہ میں اس محفل کا انعقاد انسلام کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے بولیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حادثات سماوی و ارضی سے محفوظ و معمول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب خانہ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ جتنے لوگ حاضر ہیں تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار آپ کے حوالے میں ذکر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام دعا مانگے گا تو بندہ بندہ ہو کر جو بار بار مانگنے والے کو نہیں لوٹاتا وہ تو رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ پروردگار عالم اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرما دے گا، اس نیک بندے کی دعا کو قبول فرمائے گا، جہاں انہیں بخش دے گا ان کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے، نیک اولاد وقت پر نماز پڑھے گی، نیک اولاد وقت پر نماز پڑھے گی۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن کی آیت کو میں نے موضوع ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ پتہ چلا کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بندوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ۔ چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کیوں نہ ہو جائے، نا امید اللہ کی بارگاہ سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو دنیا کے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ تو پورے جہان کا پالنہار ہے۔ حضرات، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ ابراہیم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور جب قبول فرمایا تو قرآن عظیم میں اللہ نے بیان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم نے دعا مانگی تو ہم نے اسے نیک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ نیک بیٹا کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بولیے سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب جلوہ گر ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا. بولیے سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور دعا مانگنے لگے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. جب بیٹا دیا تو ہم لوگ کے یہاں بیٹا آتا ہے تو ماسٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو انجینئر بنائیں گے. اور کوئی چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈاکٹر بنائیں گے, کوئی چاہتا ہے کہ ہم اسے بزنس مین بنائیں گے, کوئی چاہتا ہے کہ ہم اسے بڑا پروفیسر بنائیں گے, کوئی اس کو پروفیسر بنائیں گے. ہر کوئی اپنے طریقے پر سوچتا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام قربان جائیے بولیے سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ پروفیسر بنانے کی تمنا کیا, نہ ڈاکٹر بنانے کی تمنا کیا, نہ ٹیچر بنانے کی تمنا کیا, نہ پروفیسر نہ فلسفر بنانے کی تمنا کیا, نہ نیتا اور لیڈر بنانے کی تمنا کیا, بلکہ دعا مانگی, اے اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. تو مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اے اللہ تو نے دے تو دیا ہے, کم سے کم اتنا بنا دے کہ میں بھی تیری بارگاہ میں سر کو جھکاؤں اور میری اولاد بھی سر کو جھکائے. سب جھکانے والا بن جائے, سب جھکانے والا بن جائے. جب انہیں نیاز کم کرنے والا بن جائے, اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکانے والا بن جائے, تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا بن جائے. بولیے سبحان اللہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. بولیے سبحان اللہ. ایک بیٹا بھی مانگ لیا, پھر اس کو نیک راہ پر چلنے کی دعا بھی مانگ لیا. یہ درس مل گیا ہم لوگوں کو, یا سب سے پہلے بیٹا یا بیٹی مل جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے نیک بننے کی دعا مانگنی چاہیے. بولیے سبحان اللہ. اس لیے کہ اگر نیک بن جائے تو دنیا میں بھی وہ اولاد کام دے گی اور مرنے کے بعد بھی کام دے گی. تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 90 برس کی عمر میں وہ بچہ ملا, کتنا پیار کر رہے ہوں گے. بولیے سبحان اللہ. کتنی محبت کر رہے ہوں گے, کتنی الفت کر رہے ہوں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا کہ الہ العالمین ابراہیم تو اپنے بچے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں, تو اس سے کم کرنے لگے, اس سے کم کرنے لگے. اللہ یہ آپ کے خلیل ہیں, اے اللہ یہ تیرے خلیل ہیں, کم محبت کرنے لگے, بچے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے فرشتوں, ابراہیم میرا گہرا دوست ہے. بولیے سبحان اللہ. جتنا پیار مجھ سے کرتا ہے ابراہیم اس بچے سے بھی نہیں کرتا جو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ کر حاصل کیا. بولیے سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, اے ابراہیم بچے کو اٹھا اور اس کی ماں کو اٹھا اور دونوں کو میرے عظمت والے گھر کے پاس جہاں خانہ کعبہ ہے. بولیے سبحان اللہ. آدھی لوگ موجود ہیں خانہ کعبہ کے سامنے. وہاں آبادی اس وقت نہیں تھی, مکہ آباد نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف حاجی صاحب ایک ٹیلا تھا, ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا, ہر طرف درندوں کا خوف تھا. لیکن خانہ کعبہ کی بنیاد تھی طوفان نوح میں, وہ خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی, لیکن ایک ٹیلا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بال بچے کو لو, میرے عظمت دودھ پیتا بچے کو اٹھاتے ہیں, ان کی ماں کو لیتے ہیں
اور ملک فلسطین سے شام کا سفر کرتے ہوئے مکہ المکرمہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد بس آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد حضرت کی مکمل طور پر لیکن آپ خالی سماعت کریے۔ حضرت چھوڑا اس جگہ پر، چھوڑ دیا، بات بھی نہیں کیا، چھوڑے تو واپس ہونے لگے، بات بھی نہیں کیا۔ ماں ہاجرہ نے پوچھا کہ آخر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے سواری پلٹا دیے، جب کچھ دور سواری نکلی ماں ہاجرہ نے پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں، اور چل دیے۔ ماں ہاجرہ دوڑتی ہوئی پہنچتی ہیں، پہنچنے کے بعد آگے سے جا کر راستہ دیکھتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ اللہ کے خلیل ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ماں ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے تشریف لے جائیے، جو خدا یہ حکم دے سکتا ہے وہ خدا میری حفاظت بھی کر سکتا ہے، میری حفاظت بھی کر سکتا ہے، مجھے کھانا بھی دے سکتا ہے، مجھے پانی بھی پلا سکتا ہے، جائیے آپ شوق سے۔ چھوڑنے کے بعد پوچھی دعا مانگے، کیا دعا مانگے؟ اے میرے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے، ایک وادی میں بسائی ہے، بے وادی غیر ذی زرعین، ایسی وادی میں بسائی ہے جہاں کھیتیاں نہیں ہوتی۔ بولیے سبحان اللہ۔ دعا کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اپنی اولاد ایک ایسی وادی میں بسائی ہے جہاں کھیتیاں نہیں ہوتی، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس نماز قائم رکھے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اے اللہ تو انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بندہ بن جائیں، شکر گزار بندہ بن جائیں۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کیا اے اللہ ایسی جگہ بچائے جہاں کھیتیاں نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں پھل نہیں ہے، فروٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرا عظمت والا گھر موجود ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہاں تیرا گھر موجود ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو تیرے گھر کا پڑوسی بنا دیا ہے اور تیرا گھر میرے بچوں کا پڑوسی بن گیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تیرا گھر میرے بچوں کا پڑوسی بن گیا اور میرے بچے تیرے گھر کے پڑوسی بن گئے، اور میرے حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے ناراض ہو۔ حضرات یہ مسجد آپ کا پڑوسی ہے، آپ بھی مسجد کے پڑوسی ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ مسجد کیسے خوش ہوتی ہے اور مسجد کا پیٹ کیسے بھرتا ہے؟ آپ اس کے پڑوسی ہیں، ہم اس کے پڑوسی ہیں، ہم اس کا خیال کریں وہ ہمارا خیال کرے گا۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا اگر ہمارا خیال کرے گا ہم اس کا خیال کریں، ہم سجدے سے اس کو آباد کریں۔ بولیے سبحان اللہ۔ ہم سجدے سے آباد کریں، اللہ کی رحمتوں برکتوں سے ہمارا گھر آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا، ہمارا گھر آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آخری جملہ کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ شولا بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شولا بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، شولا بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، جس دن تم محمد کا وفادار بنے گا۔
جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، وفادار بنے گا، شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار۔ پڑھو، ارے حضرت کے پڑھیے آپ پڑھیے۔ ہم جان رہے ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، آدھے نہیں ٹوٹے ہیں۔ شعلہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا، گلزار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، وفادار بنے گا۔ حقیقت ہے کہ آج ہم لوگ اگر باقی عاشق رسول بن جائیں، صحیح معنوں میں دیوانے رسول بن جائیں، تو دنیا ہم کو نہیں ڈرائے گی بلکہ پوری دنیا ہم سے ڈرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما۔ بولیے سبحان اللہ۔ موضوع وہاں سے ہے، نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد، نیک اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے، نیک اولاد کا کتنا بڑا مقام۔ حضرت علامہ قسطلانی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک صاحب کشف بزرگ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ صاحب کشف اس بزرگ کو کہا جاتا ہے جو دل کی آنکھوں سے، جو دل کی آنکھوں سے ہر چیز کو مشاہدہ کر لیا کرتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہ قبرستان کے اوپر چلے تو قبر والوں کی حالت کو دیکھ لیا کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب کشف بزرگ۔ وہ آپ کے دل کی حالت یہاں بیٹھ کر جان جائیں، وہ صاحب کشف ہوا کرتے ہیں۔ علامہ قسطلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ کہاں سے گزرے؟ قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ تمام قبرستان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ تمام قبرستان والے خوشیاں منا رہے ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ پائیے گا، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ قبر کے اوپر رکھ کر قبر کے اندر والوں کی حالت جان جایا کرتے ہیں۔ وہ بزرگ گئے کہ دیکھا کہ تمام قبرستان والے خوشیاں منا رہے ہیں، سب کے جسم پر نئے نئے لباس ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب کے سامنے سونے کی تخت ہے۔ سونا کا استعمال دنیا میں ناجائز و حرام ہے، آخرت میں نہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ آخرت میں نہیں، وہ قبر کی دنیا تھی۔ دیکھا کہ سب کے سامنے سونے کی تخت ہے، شہد جیسی نعمت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ شہد جیسی نعمت ہے، نیا نیا لباس ہے، شہد جیسی نعمت، اور سب لوگ کھا رہے ہیں۔ لیکن کنارے پر ایک بزرگ ہے، کنارے پر ایک بزرگ جس کے جسم پر نیا نیا لباس نہیں، جو پھٹا پرانے کپڑے میں ہے، اس کے سامنے سونے کی تخت بھی نہیں ہے، اس کے سامنے سونے کی تھال نہیں ہے، اس کے سامنے شہد جیسی نعمت نہیں ہے۔ حضرات محترم وہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہ بزرگ بولیے سبحان اللہ، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ تمام قبرستان والے خوشیاں منا رہے ہیں لیکن تمہارے جسم پر پرانا لباس ہے، سب لوگ عید منا رہے ہیں، تمہارے جسم پر پرانا لباس کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں ان کی اولاد نمازی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ان کے بچے نیک ہیں، ان کے بچے نیک ہیں، ان کی اولاد نمازی ہیں، اور وہ دنیا میں ان کی اولاد نیکی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انہیں قبر میں عطا فرماتا ہے، قبر میں عطا فرماتا ہے۔ نیکی بچہ دنیا میں کرتا ہے، قبر میں اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ افسوس کہ میرا بیٹا نمازی نہیں، کیا کہا کہ میرے بچے نمازی نہیں، میری اولاد نمازی نہیں۔ اے بزرگ جب گھر جائیے گا تو میرے بچوں سے کہہ دیجیے گا کہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکانے والا بن جائیں۔ وہ بزرگ بھی جاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کیا کہ وہ اس بزرگ کا گھر کدھر ہے، پتہ کرتے کرتے پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، میں قبرستان گیا تھا، میں نے دیکھا کہ تم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن تیرا باپ ہے۔ بیٹے سے کہا تیرا باپ ہے جو رو رہا تھا، تیرا باپ ہے جو رو رہا تھا،
کہا آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ سب کے بچے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ۔ صدق دل سے اس نے توبہ کیا، بولیے سبحان اللہ۔ توبہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ بزرگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پورے قبرستان والے خوشی منا رہے ہیں اور وہ بزرگ بھی خوشی منا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے سامنے بھی سونے کی تھال ہے، ان کے سامنے بھی شہد جیسی نعمت ہے، ان کے جسم پر بھی عمدہ لباس ہے، وہ بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے بزرگ، آپ نے میرے بچے کو نیک بنا دیا، آپ نے میرے بچے کو نیک بنایا، اللہ نے قبر کے عذاب کو دور کر دیا ہے، عذاب کو دور کر دیا۔ رب حمدی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 برس کی عمر میں دعا مانگی، دعا مانگی۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ آج ہم لوگوں کے مائیں اور باتیں بھور ہی میں بچہ کوچنگ کے لیے تیار اگر ہوتا ہے تو مائیں اس کا کپڑا بھی تیار کر دیتی ہیں، ان کا بستہ بھی تیار کر دیتی ہیں، ان کا بیگ بھی تیار کر دیا کرتی ہیں، سب کچھ کیا کرتی ہیں۔ آج کی ماں اور بہنیں وہ اذان سے پہلے ہی اپنے بچوں کو تیار کر دیا کرتی ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آج اگر ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، ہم نے اپنے بچے کو کروڑوں روپے کی دکان خریدوا دیا اور دکان کھلوا دیا، میرا بچہ اس دکان میں بیٹھ گیا، اچانک خبر آئی کہ آگ لگ گئی دکان میں، باپ کو خبر ملی تو باپ بھی دوڑا، بولیے سبحان اللہ۔ ماں کو خبر ملی، ماں بھی دوڑ گئی، دادا کو خبر ملی، دادا بھی دوڑ گیا، دادی بھی دوڑ گئی، محلہ والے بھی دوڑنے لگے، حضرات محترم سب لوگ دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ دکان میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، بچانے کے لیے باپ بھی، ماں بھی، دادا دادی، نانا نانی سب دوڑ رہے ہیں، محلہ والے دوڑ رہے ہیں۔ حضرات محترم لیکن ادھر سے بچہ روتا ہوا آیا، باپ سے ملا، باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کروڑوں کی دکان جل گئی، کروڑوں کی دکان جل گئی۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ ارے کروڑوں کی دکان جل گئی تو جلنے دے، تو اگر سلامت ہے تو پھر سے دکان کھل جائے گی، دکان کھل جائے گی۔ ہم تو دوڑ رہے تھے دکان بچانے کے لیے نہیں، ہم تو اپنے لاڈلا کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے، اپنے پیارا کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ ارے میرے ملت کے نوجوانوں، ارے دنیا کی آگ سے بچانے کی ہر کسی کو فکر ہے، دنیا کے آگ سے بچانے کی ہر کسی کو فکر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے سب لوگ دوڑ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کون سے ماں باپ کو فکر ہے؟ کس ماں باپ کو فکر ہے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ ارے بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، بولیے سبحان اللہ۔ جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو۔ حضرات محترم، باپ بننا کمال نہیں ہے، صرف باپ بننا کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہے کہ ہم بھی نیک بنے اور اپنے بال بچوں کو بھی نیک بنا دیں، اپنے بال بچوں کو بھی نیک بنا دیں۔ الحمدللہ مجمع بڑا شاندار ہو گیا ہے، اب حضرت کو مائک بنانا چاہیے۔ آخری بات دے کے بیٹھا رہا ہوں، سماعت کریں۔ ارے بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے چلو بس میں مصطفیٰ کے لیے، چراغ بن کے چلو بس میں مصطفیٰ کے لیے۔ حرج نہیں کہ طریقے کرم سے کھل جائے، حرج نہیں کہ طریقے کرم سے کھل جائے، اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے، اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے۔ مصطفیٰ کی رات